بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، میں نور الحسن پرتاپ گڑھی قاسمی فلاحی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ ناظرین، آج کا سبق بہت اہم ہونے والا ہے۔ اگر ہم نے اور آپ نے آج کے سبق کو صحیح طرح سے سمجھ لیا تو آگے ہمارے لیے پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ تو ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم سبق کو شروع کریں، آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے مدرسے کے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر نیا سبق، ہر نئی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ تو ناظرین، اس سے پہلے کے جو اسباق ہو چکے ہیں ان کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دیا گیا ہے، وہاں آپ ان اسباق کو ضرور سماعت فرمائیں۔ تو آئیے ناظرین، سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہمارا جو سبق ہے وہ ہے مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں۔ یہاں ان جو حروف ہم پہلے یاد کر چکے ہیں ان حروف کو ملا کر کے لکھانے کا طریقہ دکھایا گیا ہے اور بتلایا گیا ہے کتاب کے اندر۔ تو سب سے پہلے الف ہے۔ تو ناظرین، یہ الف ہے۔ الف کے لکھنے کا دو طریقہ ہے، دو شکلیں ہیں اس کی۔ تو دیکھیں الف اور اس کے نیچے سیم دیکھیں الف کی دو شکل لکھی ہوئی ہے۔ تو ہم اس کو یاد رکھیں گے کہ الف جب مرکبات میں جائے گا، ملے ہوئے حروف لکھے جائیں گے تو الف جو ہے اس طرح سے لکھا جائے گا۔ تو آگے چلتے ہیں ناظرین۔ آگے ہے با۔ با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے اور دیکھیں با کے لکھنے کی دو شکلیں ہیں۔ دیکھیں نیچے اس کے با اور با، یہ دونوں با ہے، اس کے نیچے ایک نقطہ لگا ہوا ہے۔ ناظرین آگے چلیں، دیکھیں تا۔ تا کے اوپر دو نقطہ ہے اور اس کے لکھنے کی تین شکلیں اسی کے سیم نیچے لکھی ہوئی ہیں۔ تو آپ دیکھیں یہ تا کس طرح سے لکھی ہوئی ہے۔ تو ناظرین ہم نے دیکھا با اور تا، ابھی ایک حرف اور رہ گیا ہے سا، جس کو کتاب کے اندر نہیں لکھا گیا ہے۔ تو ناظرین سا بھی با کی طرح سے لکھا جائے گا، اس کی بھی شکل با کی طرح سے ہوگی۔ فرق صرف اتنا ہوگا کہ سا جب لکھا جائے گا تو اس کے اوپر تین نقطہ ہوگا۔ تو آئیے آگے چلتے ہیں ناظرین۔ جیم، اگلا حرف جو ہے جیم ہے، اس کے لکھنے کی ایک شکل ہے، نیچے دیکھیں جیم۔ جیم کا ابھی ہم نے یاد کیا تھا پچھلے سبق میں کہ جیم کا نقطہ پیٹ میں ہوتا ہے، لیکن ناظرین ہم نے بتلایا تھا کہ جب یہ حرف ملا کر لکھا جائے گا تو اس کا نقطہ نیچے آ جائے گا، پیٹ میں نہیں رہے گا۔ تو ناظرین دیکھیں جیم کے بعد حرف آتا ہے ہا اور خا۔ کتاب کے اندر ہا اور خا کو نہیں لکھا گیا ہے، اس لیے ناظرین کہ ہا اور خا کی شکل جیم ہی کی طرح سے ہوگی، اس کی شکل الگ نہیں ہوگی۔ بس فرق یہ ہوگا کہ ہا نقطوں سے خالی ہوگا اور خا کے اوپر ایک نقطہ ہوگا، لیکن ہا اور خا کے لکھنے کی شکل وہی ہوگی جو جیم کی ہے۔ ناظرین آگے چلتے ہیں۔ خا کے بعد آتا ہے دال۔ ناظرین دیکھیں یہاں نیچے دال کی ایک شکل لکھی ہوئی ہے کہ معلوم ہوا کہ دال کی لکھنے کی مرکبات میں ملے ہوئے حروف میں لکھنے کی ایک ہی شکل ہے، اور دال کے بعد حرف آتا ہے زال۔ تو زال کو یہاں پر نہیں لکھا گیا، اس لیے کہ زال کے لکھنے کی وہی شکل ہے جو دال کی ہے۔ زال کے بعد آتا ہے را اور زا، ان کی ایک ہی شکل ہے، ان کی کوئی اور شکل نہیں ہے۔ ایک ان کی دو شکل ہے، ایک تو وہ کٹیا کی طرح سے لکھا جاتا ہے جو پچھلے ہم نے آپ کو دکھایا تھا، اور دوسری شکل جو ہے اس کے لکھنے کی ہے کہ وہ آپ کتاب میں دیکھیں گے جہاں پر مفردات کا بیان چل رہا ہے، تو جو سبق آپ کو اپلوڈ کیا جائے گا، اسکرین شاٹ لگایا جائے گا، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ را کے نیچے بھی ایک را لکھی ہوئی ہے، زا کے نیچے بھی زا لکھی ہوئی ہے۔ تو یہی دو طریقہ را اور زا کے لکھنے کا ہے، تو اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔
چلیے آگے چلتے ہیں۔ زا کے بعد حرف آتا ہے سین اور شین۔ کتاب کے اندر سین اور شین کو نہیں لکھا گیا ہے، اس لیے کہ سین اور شین کی لکھنے کی ایک ہی شکل ہے۔ اگر نقطہ ہے تین تو شین ہے، اگر نقطہ نہیں ہے تو سین ہے۔ بس آپ یاد رکھیں کہ سین اور شین کے لکھنے میں 3 دانت ہوتے ہیں، جو کتاب کے اندر نہیں لکھا گیا ہے، میں آپ کو بتا دے رہا ہوں۔ ناظرین آگے چلتے ہیں۔ شین کے بعد آتا ہے صاد اور ضاد، تو اس کی شکل کو بھی یہاں نہیں بیان کیا گیا، اس لیے کہ صاد اور ضاد کی بھی ایک ہی شکل لکھنے کی ہے، وہ کوئی دوسری شکل نہیں ہے اس کی۔ تو ہم یاد رکھیں گے صاد کے اوپر نقطہ نہیں ہوتا ہے اور ضاد کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، یہ فرق ہم یاد رکھیں گے۔ ناظرین آگے چلتے ہیں۔ ضاد کے بعد آتا ہے طا اور ظا، یہاں کتاب کے اندر اس کو بھی نہیں لکھا گیا، نہیں بیان کیا گیا۔ تو طا اور ظا کی بھی ناظرین ایک ہی شکل ہے، اس کا کوئی دوسرا طریقہ لکھنے، کوئی دوسری شکل نہیں ہے اس کے لکھنے کی۔ بس فرق یہ ہے کہ طا کے اوپر نقطہ نہیں ہوتا ہے اور ظا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں ناظرین۔ ضا کے بعد عین اور غین آتا ہے، تو اب جو ہماری کتاب میں اس کو لکھا گیا ہے، عین اور غین یہ 2 حرف ہیں، لیکن یہاں صرف کتاب کے اندر ہمارے عین کو لکھا، غین کو نہیں لکھا، اس لیے کہ عین اور غین کے لکھنے کی ایک شکل ہے، ایک ہی طرح سے لکھے جائیں گے، اور اس کی شکل نیچے بیان کی گئی ہے کہ عین کی 2 شکلیں ہیں، عین اور عین، یعنی جب عین کو کسی حرف کے ساتھ ملایا جائے گا تو عین اس 2 طرح سے لکھا جائے گا، یہ جو طریقے کتاب میں آپ کے نیچے لکھے ہوئے ہیں، اور غین بھی اسی طرح سے لکھا جائے گا، صرف فرق یہ ہوگا کہ غین کے اوپر ایک نقطہ رہے گا ناظرین۔ تو آگے چلتے ہیں۔ غین کے بعد حرف آتا ہے فا، تو دیکھیں یہاں فا لکھا ہوا ہے یہ، اور اس کے نیچے فا کے لکھنے کی 2 شکل ہے، یعنی فا کے نیچے ملا کر جب فا لکھا جائے گا تو اس کی شکل کو لکھا گیا ہے کہ دیکھیں یہ ان 2 طرح سے فا کو لکھا جائے گا، اور ناظرین فا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، ہم اس کو یاد کر چکے ہیں۔ تو فا کے بعد اگلا سبق حرف آتا ہے ناظرین قاف۔ دیکھیں یہاں قاف کی شکل کو نہیں لکھا گیا ہے، تو قاف کے لکھنے کی بھی وہی شکل ہے، وہی طریقہ ہے جو فا کا ہے، بس فرق یہ ہے کہ فا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے اور قاف کے اوپر 2 نقطہ ہوتا ہے۔ چلے آگے چلتے ہیں۔ کاف یہ حرف ہے، اور کاف کے لکھنے کی 2 شکلیں ہیں، آپ نے کو نیچے دیکھیں، یہ کاف اور کاف۔ کاف کے بعد حرف ہے لام، ترتیب سے چل رہا ہے کہ کتاب کے اندر آپ کے کاف کے بعد لام کو لکھا، یہاں لام کے بھی لکھنے کی 2 شکل ہے، نیچے لکھا ہے لام اور لام، ان 2 طرح سے لام کو مرکبات میں لکھا جائے گا۔ ناظرین آگے چلتے ہیں۔ لام کے بعد میم ہے، اور میم کے نیچے دیکھیں یہ 2 شکل لکھی ہوئی ہے کہ میم جو ہے ان 2 طریقے سے لکھا جائے گا، میم اور میم، یہ دیکھیں۔ آگے چلتے ہیں۔ نون لکھا، تو نون کے اوپر ایک نقطہ ہے، جب اس کو ملا کر لکھیں گے تو اس طرح سے لکھا جائے گا، دیکھیں نون کی 2 شکل ہے، نون اور نون۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ ہا دیکھیں، یہ ہا ہے، اور ہا کی 3 شکلیں لکھی ہیں کہ ہا جو مرکبات میں لکھا جائے گا وہ 3 طریقے سے لکھا جائے گا، 3 طرح سے لکھا جائے گا، اس کی 3 شکل ہوگی، یہ دیکھیں ہا، ہا اور ہا، یہ تینوں ہا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ حمزہ ہے، دیکھیں ناظرین حمزہ کی 2 شکل آپ کی کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے، حمزہ اور حمزہ، یہ دیکھیں یہ بھی حمزہ ہے اور یہ بھی حمزہ ہے، لیکن میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ حمزہ کی کوئی مستقل شکل نہیں ہے، حمزہ جو ہے لکھا جاتا ہے وہ 3 طرح سے لکھا جاتا ہے، یعنی حمزہ کے لکھنے کی 3 شکل ہے۔ کبھی تو حمزہ لکھا جاتا ہے الف کی شکل میں، کبھی حمزہ لکھا جاتا ہے یا کی شکل میں، یعنی یا کی طرح لکھیں گے اور اس کے اوپر چھوٹا سا حمزہ کا عین کا سرہ جیسے بنا دیں گے، تو وہ بھی حمزہ ہے۔ اور ناظرین کبھی حمزہ لکھا جاتا ہے واو کی شکل میں، تو واو لکھتے ہیں اور واو کے اوپر چھوٹا سا حمزہ لکھ دیتے ہیں، یعنی حمزہ کی جو شکل آپ پیچھے پڑھے ہیں، لیکن وہ حمزہ کی اصلی شکل نہیں ہے، حمزہ کی 3 شکل ہے، تو عین کا سرہ چھوٹا سا لکھ کر کے واو کے اوپر رکھ دیتے ہیں تو وہ حمزہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے سمجھا کہ ناظرین حمزہ کی 3 شکل ہے۔ تو آگے چلتے ہیں ناظرین۔ یا دیکھیں یا کے نیچے میں بتلایا تھا 2 نقطہ ہوتا ہے، تو یہاں دیکھیں یا کے لکھنے کی 2 شکل ہے، یا اور یا، یہ دونوں یا ہے، دیکھیں یہ شکل کو یاد رکھیں گے۔ تو ناظرین یہ سبق جو آج کا یہ بہت ہی اہم ہے،
اس کو ہم اچھی طرح سے سمجھ لیں اور یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز اگلا سبق ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ سبق ہمارا مکمل ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔